جرمنی کی انتہائی خوشگوار صبح میں ہارون ایک بہت خوبصورت پارک میں واک کر رہا تھا، جہاں خزاں کے موسم میں پتوں کے بغیر درختوں کی سوکھی ٹہنیوں پر رنگ برنگے پرندے خوب واضح نظر آ رہے تھے۔ ڈھیلے ڈھالے مغربی انداز کے لمبے فراک میں ملبوس آئینہ جیسے ہی سیڑھیاں اترتی آئی، پورا ہال ایک لمحے میں ساکت ہو گیا۔ اس کے لمبے ریشمی بال شان سے پشت پر بکھرے ہوئے تھے اور ہلکے میک اپ میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی، جیسے وہ سب کو اپنی معصوم مسکراہٹ سے بے وقوف بنانے کی ہنرمند ہو۔ گلابی رنگت پر چمکتا ہوا ہلکا سا بلش، خوبصورت گولڈن جیولری اور نفاست سے کیا گیا مینیکیور اس کے نازک ہاتھوں کو مزید دلکش بنا رہا تھا۔ جب وہ قریب آئی تو ہلکی خوشبو کا ایک جھونکا فضا میں بکھر گیا، جیسے بہار کی پہلی بارش کے بعد مٹی مہک اٹھتی ہے۔ وہ بے ساختہ ہنسی اور سب کی نظروں کو جیسے قید کر لیا۔ ایک خوبصورت شہزادی جو جانتی تھی کہ دنیا اس کے گرد گھومتی ہے۔ انتہائی خوبصورت صبح، ہر طرف لوگوں کا ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ملنا بہت سہانا منظر دے رہا تھا۔ ہارون کو جرمنی آئے کافی عرصہ بیت گیا تھا، اسی لیے وہ ان لوگوں سے بہت زیادہ گھل مل گیا تھا۔ وہ بالکل اس کے گھر والوں کی طرح ہو گئے تھے۔ ہارون کا بچپن اور ابتدائی جوانی پاکستان میں گزری تھی، مگر اعلیٰ تعلیم اور کیریئر کے مواقع نے اسے جرمنی جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ایک میکینیکل انجینئر تھا اور جرمنی کی ایک بڑی آٹو موبائل کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا۔ جرمنی میں اس کی زندگی نہایت منظم، پرسکون اور خوشحال تھی۔ جب شادی کی رونق اپنے عروج پر تھی، رنگ برنگی روشنیوں سے سجی حویلی، کہکہوں اور موسیقی کی گونج، خوشبوؤں میں بسی ہوئی رات، سب کچھ ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ ہارون جرمنی میں اپنے اپارٹمنٹ میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اس کی ماں کی ویڈیو کال آئی۔ دیکھو ہارون، تمہاری غیر موجودگی میں بھی شادی کتنی شاندار ہو رہی ہے۔ ہارون کی ماں کو ہارون بہت پیارا تھا۔ ہارون اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ہارون بھی اس شادی میں شرکت کرے۔ یہ شادی ان کے پھپھو کے بیٹے کی تھی جو کہ ہارون کا بہت اچھا دوست بھی تھا، مگر وہ اس شادی میں شریک نہ ہو سکا تھا۔ ماں نے جوش سے کہا اور کیمرہ گھما کر پورا منظر دکھانے لگی۔ ہارون بے دلی سے دیکھ رہا تھا، دل میں افسوس کہ وہ اپنوں کے درمیان نہیں تھا۔ لیکن پھر اچانک کیمرہ سٹیج کے سامنے رکا اور ہارون کی نظریں ٹھہر گئیں۔ روشنیوں کے جھرمٹ میں سبز اور گولڈن لہنگے میں ملبوس آئینہ ہنستی مسکراتی دھیرے دھیرے رقص کر رہی تھی۔ اس کے چمکتے ہوئے جھمکے اور لہراتی ہوئی زلفیں اور آنکھوں میں شرارت بھری چمک نے ہارون کو جیسے جکڑ لیا۔ وہ ہمیشہ سے آئینہ کو ایک چلبلی معصوم سی کزن کے طور پر جانتا تھا، مگر آج تو وہ اسے بالکل الگ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دلکش خود اعتماد اور دل کو موہ لینے والی حسینہ تھی۔ ہارون کی ماں تو باتیں کر رہی تھی، مگر ہارون کی توجہ صرف اسکرین پر تھی۔ آئینہ کی ہر ادا، ہر ہنسی اور ہر اٹھتا ہوا قدم جیسے سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ اچانک آئینہ نے ہنستے ہوئے کیمرے کی طرف دیکھا، جیسے جانتی ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ہارون کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا تھا۔ ماں، یہ آئینہ ہے؟ ہارون نے بے اختیار پوچھا۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے، دیکھو کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ سارا خاندان اس کے حسن کی تعریف کر رہا ہے، ماں نے خوشی سے کہا۔ اماں کتنی چھوٹی تھی کہ جب میں آیا تھا، ماشاءاللہ اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ اس پر ہارون دھیما سا مسکرایا تھا۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، مگر دل میں ہلچل مچ چکی تھی۔ کیا یہ وہی آئینہ تھی جسے وہ ہمیشہ بچوں کی طرح سمجھتا تھا، یا پھر آج پہلی بار اس نے اسے ایک نئے انداز سے دیکھا تھا؟ وہ سمجھ نہیں پایا، مگر ایک بات تو طے تھی، آئینہ کی وہ ایک جھلک اس کے دل میں کہیں اتر چکی تھی۔ یہیں دوسری طرف میرب، جو آئینے کی بہن تھی، آئینہ سے بالکل مختلف تھی۔ میرب ہمیشہ سے آئینہ سے مختلف ہی تھی۔ جہاں آئینہ ہر محفل کی جان تھی، وہاں میرب خاموشی سے کونے میں بیٹھی ایک الگ دنیا میں گم رہتی۔ وہ بھی حسین تھی، مگر اس کی خوبصورتی شور سے نہیں، سکون سے جڑی تھی۔ آج کی اس چمکتی دمکتی شادی میں جہاں ہر طرف قہقہے، موسیقی اور رنگ بکھرے تھے، وہ ایک طرف خاموش بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے سادہ سی نیلے رنگ کی ایک شلوار قمیص پہنی تھی، جو باقی لڑکیوں کی چمچماتی بھاری ملبوسات کے درمیان بالکل الگ الگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ یہاں ہو کر بھی یہاں نہ ہو۔
وہ بس نظریں جھکائے مہندی کے نقش و نگار سے کھیل رہی تھی، جیسے دنیا سے بے نیاز ہو۔ آئینہ نے اسے دیکھا، وہ اس کے پاس لپک کر آئی، اس کی کلائی پکڑ کر کہا، میرب چل نا اسٹیج پر، دیکھ سب کتنے مزے کر رہے ہیں۔ میرب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ نہیں آئینہ، تم جاؤ، تمہارے بغیر رونق ہی نہیں لگ رہی۔ آئینہ نے ضد کی مگر میرب اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کے مزاج کے خلاف ہے، ناچ گانا، لوگوں کے درمیان رہنا، سب کی توجہ کا مرکز بننا۔ اسے شور سے نہیں، خاموشی سے محبت تھی۔ اسے زندگی کی چمک نہیں، گہرائی زیادہ لبھاتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہی سنجیدگی اور خاموشی کسی نہ کسی دن کسی کے دل میں ایک انوکھے انداز میں جگہ بنا لے گی۔ جرمنی میں ہارون ایک ورک ہالک انسان بن چکا تھا۔ صبح جلدی اٹھنا، جم جانا، پھر آفس میں مصروف دن گزارنا اس کا معمول تھا۔ وہاں کی پروفیشنل لائف نے اسے خود مختار بنا دیا تھا۔ جرمنی میں کئی لڑکیاں اس کی طرف متوجہ تھیں، مگر ہارون کو ہمیشہ مشرقی اقدار یاد رہتی تھیں۔ وہ کبھی سنجیدہ رشتے میں نہیں آیا، حالانکہ اس کی کولیگ لورا اس کے بہت قریب تھی۔ لورا اسے پسند کرتی تھی، مگر ہارون جانتا تھا کہ وہ اپنی جڑوں سے کٹ کر کبھی خوش نہیں رہ سکے گا، چاہے جرمنی کی سڑکیں جتنی بھی صاف ہوں، کافی جتنی بھی خوش ذائقہ ہو، اور زندگی جتنی بھی آرام دہ ہو۔ دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اسے پاکستان کی یادیں ستاتی رہتی تھیں۔ ماں کے ہاتھ کا کھانا، لاہور کی رونقیں، بہن کی شادی کی تیاری، یہ سب کچھ وہ اکثر جذباتی ہو جاتا تھا۔ جرمنی کی یخ بستہ شام تھی، ہوا میں خنکی تھی، اور برلن کی سڑکوں پر چلنے والے لوگ اپنے موٹے کوٹوں میں لپٹے تیزی سے گزر رہے تھے۔ ہارون ایک چھوٹی سی مگر نہایت آرام دہ کافی شاپ میں بیٹھا تھا، جہاں مدھم سی موسیقی اور کافی کی خوشبو نے ایک پرسکون سا ماحول بنا رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں بیٹھا، ہاتھ میں ایک تازہ بلیک کافی کا کپ تھامے کھڑکی سے باہر برستی بوندا باندی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ کسی انجینئرنگ پروجیکٹ، اگلے ویکنڈ کے پلان یا کسی کلائنٹ کی میٹنگ میں الجھا ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں۔ آج کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا، اچانک اسے آئینہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہی چمکتی ہوئی آنکھیں، شوخ ہنسی، اور وہ شام جب اس نے شادی میں پہلی بار آئینہ کو دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے۔ وہ خود سے بولا اور سر جھٹک کر نظریں کافی کے کپ پر جما لیں، مگر آئینہ کی وہ چمکتی ہنسی اور وہ جھمکتے جھمکے اور وہ شوخ نظروں سے کیمرے کی طرف دیکھنا، سب کچھ جیسے ذہن کے پردے پر بار بار چل رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی کافی میں آئینہ کی خوشبو شامل ہو رہی ہے، جیسے برلن کی بارش میں لاہور کی حویلی کی مہک بس گئی تھی۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا، پھر فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں آئینہ کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ وہ تو بس میری کزن ہے۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر دل ضد پر اڑا تھا۔ دل کو کسی منطق کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آج ہارون کا دل جیسے ایک نئی دنیا میں قدم رکھ رہا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں آئینہ کی ہنسی، اس کی معصوم شرارتیں اور اس کا بے فکری سے جینے کا انداز سب سے زیادہ نمایاں تھا۔ آئینہ ایک غیر معمولی شخصیت کی مالک تھی، شوخی، شرارت اور خود اعتمادی کا ایک حسین امتزاج تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورت ہے، اور یہ احساس اسے مزید دلکش بناتا ہے۔ جب وہ چلتی تو لگتا جیسے ہوا بھی اس کی چال میں شامل ہو کر رقص کر رہی ہو، اور جب وہ ہنستی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے بہار کی کلیاں کھل اٹھی ہوں۔ آئینہ کا ہر انداز، ہر نگاہ اور ہر مسکراہٹ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ اس توجہ کو انجوائے بھی کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کے حسن کے چرچے تھے، جہاں سے گزرتی لڑکوں کی نظریں بے اختیار اس کا تعاقب کرتی۔ وہ کبھی جان بوجھ کر اپنی زلفوں کو جھٹک دیتی، کبھی مصنوعی ناراضگی کا اظہار کر کے مزید دلوں کو بے قرار کر دیتی۔ پروفیسرز بھی اس کی ذہانت اور بے ساختہ اعتماد کو پسند کرتے، مگر وہ خود جانتی تھی کہ اس کے حسن کی کشش الگ ہی مقام رکھتی ہے۔ آئینہ کو لگتا تھا کہ ہر کوئی، چاہے وہ یونیورسٹی کا سب سے سنجیدہ لڑکا ہو یا ہاسٹل کی سب سے مغرور لڑکی، سب کسی نہ کسی طرح اس کے سحر میں گرفتار تھے، مگر اس کے مقابلے میں میرا بالکل مختلف تھی۔
وہ حسین تو تھی مگر اس کی خوبصورتی ایک سادہ اور معصوم سا رنگ لیے ہوئے تھی۔ وہ بنا میک اپ کے بھی کھلتی تھی مگر کبھی اپنی تعریف سن کر فخر محسوس نہیں کرتی تھی۔ وہ آئینہ کی طرح سب کی نظروں کا مرکز بننے کی خواہش نہیں رکھتی تھی، بلکہ اسے خاموشی، کتابیں اور اپنے خیالات کی دنیا زیادہ عزیز تھی۔ وہ محفلوں میں زیادہ بولتی نہیں تھی مگر جب بولتی تو لوگ اس کی سنجیدگی اور گہرائی کو محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ آئینہ کو ہمیشہ حیرت ہوتی کہ میرب اتنی سادہ زندگی کیسے گزار سکتی ہے۔ یار، تمہیں بھی تھوڑا فیشن کرنا چاہیے، یہ دوپٹے میں لپٹی رہنے والی لڑکیوں کا زمانہ نہیں ہے، آئینہ اکثر چھیڑتی۔ میرب صرف مسکرا کر کہہ دیتی، مجھے جو سکون ہے وہ تمہیں تمہاری شوخی میں بھی نہیں ملے گا۔ آئینہ ہنستی مگر اندر کہیں نہ کہیں اسے یہ احساس بھی تھا کہ میرب کی سنجیدگی اور گہرائی میں بھی ایک الگ ہی طرح کی کشش تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں، جیسے چمکتا ہوا دن اور گہری رات۔ آئینہ سب کی توجہ کا مرکز بننے میں خوش تھی، جبکہ میرب وہ تھی جس کی خاموشی بھی کئی دلوں میں جگہ بنا لیتی تھی۔ شاید اس لیے قدرت نے ان دونوں کے لیے الگ الگ راستے چن رکھے تھے، راستے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید واضح ہونے لگے تھے۔ آئینہ چاہے جتنی بھی شوخ چلبلی اور دنیا دار تھی مگر جب بات میرب کی آتی تو وہ بالکل مختلف ہو جاتی تھی۔ اسے اپنی بڑی بہن سے بے حد محبت تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے ایک محافظ بنی رہتی۔ دونوں بہنوں کی محبت اور دوستی ایسی تھی جو لفظوں میں مکمل بیان کرنا مشکل تھا۔ ایک بار کسی خاندانی تقریب میں خالہ سائرہ نے مذاق میں کہہ دیا میرب کو کہ دیکھو، ہمیشہ سیدھی سادی بنی رہتی ہے، لگتا ہے ابھی بھی پرانی صدی میں رہ رہی ہے۔ آئینہ، تمہیں اپنی بہن کو کچھ فیشن سکھانا چاہیے۔ آئینہ جو سامنے بیٹھی مزے سے جوس پی رہی تھی فوراً تڑپ کر بولی، خالہ، میرب جیسی معصوم اور خوبصورت روح ہر کسی کے نصیب میں کہاں؟ اسے کسی فیشن کی ضرورت نہیں، لوگ اس کے دل کے حسن کے دیوانے ہیں۔ اس کی بات سن کر سب مسکرا دیے مگر آئینہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ کبھی کسی کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ میرب پر انگلی اٹھائے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ایک دن آئینہ کی دوست میرب پر تبصرے کر رہی تھی کہ وہ بہت خاموش ہے، نہ کبھی بولتی ہے۔ آئینہ نے فوراً چمکتی آنکھوں سے جواب دیا، کیونکہ وہ تم سب سے زیادہ خاص ہے۔ جس دن وہ کسی سے بات کرے گی نا، وہ شخص خود کو خوش نصیب سمجھے گا۔ اور اس کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ میرب پر کوئی تبصرہ کرے۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ صرف آئینہ ہی میرب کی محافظ تھی۔ جب بھی آئینہ کسی مشکل میں ہوتی، میرب ہمیشہ اس کی ڈھال بن جاتی تھی۔ ایک دن آئینہ کی یونیورسٹی میں ایک سینئر نے اس سے بدتمیزی کی۔ آئینہ پہلی بار پریشان تھی، اس کی شوخی دم توڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آئی، سیدھا میرب کے پاس جا کر ساری بات بتائی۔ میرب نے خاموشی سے سنا اور اگلے دن یونیورسٹی جا کر سیدھا انتظامیہ سے بات کی۔ اس کی پراثر شخصیت اور مضبوط دلائل نے معاملہ ختم کروا دیا۔ آئینہ حیران رہ گئی کہ جو بہن ہمیشہ خاموش اور الگ تھلگ رہتی تھی، وہ اس کے لیے پوری دنیا سے لڑنے کو تیار تھی۔ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میرب اور آئینہ کے درمیان ایک ایسا رشتہ تھا جو ہر مشکل اور ہر طوفان میں قائم رہتا۔ آئینہ کے لیے میرب وہ روشنی تھی جو اس کے سر پر سایہ کیے رکھتی، اور میرب کے لیے آئینہ وہ رنگ تھی جو اس کی زندگی میں خوشیاں بکھیرتی۔ ایک دوسرے کے بغیر دونوں نامکمل تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب بھی کوئی ایک مشکل میں ہوتی، دوسری فوراً اپنی ڈھال لیے سامنے آ جاتی تھی، کیونکہ محبت کا اصل مطلب یہی تو ہوتا ہے، چاہے وہ بہنوں کے درمیان ہو یا کسی اور رشتے میں ہو۔ آئینہ اور میرب ایک خوشحال اور محبت بھری فیملی کا حصہ تھی۔ ان کے والدین زاہد صاحب اور فریحہ بیگم نہایت مہربان اور سمجھدار لوگ تھے، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ عزت، محبت اور اعتماد دیا تھا۔ ان کا گھر ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہنسی، مذاق، نرمی اور اپنائیت ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ زاہد صاحب اپنی دونوں بیٹیوں کو بے حد چاہتے تھے اور فریحہ بیگم بھی اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتی تھیں۔ جبکہ ایک خاص منظر ہوتا، ناشتے کی میز پر آئینہ کی شوخ باتیں، میرب کی پرسکون مسکراہٹ اور والدین کی محبت بھری نظروں کا تبادلہ۔ آئینہ اکثر اپنے والد کے گرد چکر لگاتی، ان سے لاڈ کرتی اور فرمائشیں کرتی، جبکہ میرب چپکے سے والد کے لیے چائے بنا کر رکھ دیتی، جو زاہد صاحب کو بے حد پسند تھا۔ فریحہ بیگم جب بھی کھانے میں کچھ نیا بناتی، آئینہ سب سے پہلے چکر تعریف کرتی اور میرب مسکراتے ہوئے کہتی، امی، آپ نے محبت سے بنایا ہے،
برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فریحہ بیگم خوش ہو کر دونوں کو گلے لگا لیتی۔ رات کو اکثر یہ سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے، زاہد صاحب پرانے دنوں کی باتیں کرتے اور آئینہ ان سے چٹکلے سنتی ہنستی رہتی، جبکہ میرب خاموشی سے ان لمحوں کو دل میں بساتی تھی۔ یہ ایک ایسی فیملی تھی جہاں ہر لمحہ محبت سے سجا ہوا تھا، جہاں والدین اپنی بیٹیوں کو شہزادیاں سمجھتے تھے اور بیٹیاں اپنے والدین کو اپنا سب کچھ۔ ان کی دنیا خوشیوں سے بھری تھی، ایک مکمل، خوبصورت اور خوشحال دنیا۔ میرب اور آئینہ کی ایک ہی تایا تھے جو کہ ان کے گھر سے کچھ فاصلے پر رہتے تھے۔ ان کے گھر بہت اچھے تعلقات تھے، وہ آپس میں بہت اچھی طرح سے رہتے تھے۔ ان کی ایک بڑی بیٹی تھی جس کی شادی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو جرمنی میں رہتا تھا، یہ بہت عرصے سے یہاں نہیں آیا تھا، لیکن میرب اور آئینہ کچھ دنوں بعد ان کی طرف چکر لگاتی رہتی تھی تاکہ انہیں اپنی اولاد سے دور ہونے کا احساس نہ ہو۔ تائی بھی آئینہ اور میرب دونوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ ہارون جرمنی میں اپنی مصروف زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کے دل و دماغ پر آئینہ کی ہنسی، اس کے شوخ انداز اور چمکتی آنکھوں کا سحر چھایا ہوا تھا۔ وہ لاکھ خود کو بہلانے کی کوشش کرتا، یہ محض وقتی کشش ہے، مگر آئینہ کی یادیں اسے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ ویکیشنز میں پاکستان جا کر کچھ وقت اپنے خاندان کے ساتھ گزارے اور شاید اپنے دل میں اٹھنے والے ان سوالات کے جواب بھی تلاش کر لے۔ ہارون کی ماں نے اسے ویکیشنز پر گھر آنے کا کہا تو فوراً سے مان گیا اور کہا کہ اگر کچھ مصروفیات تھوڑی ہوئیں تو ضرور آؤں گا، مگر اس نے آج بھی یہ نہیں کہا کہ ضرور آؤں گا، اور اس کی ماں کے دل میں ایک امید پیدا ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ہارون نے نہ آنا ہوتا تو وہ بھی صاف انکار کر دیتا اور یہ کہتا کہ بالکل نہیں، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں ابھی نہیں آ سکتا، مگر اس نے یہ نہیں کہا تھا۔ جب ہارون گھر پہنچا تو جیسے خوشیوں کا طوفان آ گیا، سب نے بڑی محبت سے اس کا استقبال کیا، مگر جو سب سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی وہ آئینہ تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور ہنستے ہوئے بولی، واہ بھائی، ہمارے پردیسی شہزادے کو بھی گھر کی یاد آ ہی گئی۔ اس کے چہرے پر وہی چمک تھی، وہی شوخی، وہی معصوم شرارتیں جنہوں نے ہارون کو پہلی بار چونکا دیا تھا۔ وہ ہارون سے 5 سال چھوٹی تھی، مگر وہ اپنی پر اعتمادی کی وجہ سے کسی سے بھی بات کرتے ہوئے جھجکتی نہیں تھی۔ اسے یہ تک یاد نہ تھا کہ ہارون کتنے سال بعد واپس آیا ہے، اور ایک میرب بھی تو تھی جس نے باہر آ کر ہارون کو سلام تک نہ کیا تھا۔ ہارون نے آئینہ کو دیکھا تو ایک پل کے لیے سب کچھ تھم سا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آئینہ کی شوخی سے پہلے بھی واقف تھا، مگر آج وہ اس شوخی میں کھو سا رہا تھا۔ اس کی ہنسی، اس کے چمکتے جھمکے، وہ بے فکری سے دوپٹے کو جھٹک کر چلنے کا انداز، ہارون کو لگا جیسے وہ جرمنی میں اپنی کافی کے کپ کے ساتھ جو سوچ رہا تھا وہ سب سچ ہونے لگا ہے۔ کچھ دن گزرے مگر ہارون کے دل کی بے چینی کم نہ ہوئی۔ آئینہ ہمیشہ کی طرح سب سے ہنسی مذاق کرتی، کبھی اسے چڑھاتی، کبھی لاڈ میں کوئی فرمائش کر دیتی، مگر ہارون کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ آئینہ کی ہر بات، ہر حرکت کو مختلف انداز میں دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید انتظار نہیں کرے گا۔ وہ رات کو اپنی ماں کے پاس بیٹھا اور کچھ دیر خاموشی سے سوچتا رہا۔ ماں نے فوراً محسوس کیا کہ بیٹے کے دل میں کچھ ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹا کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ہارون نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، امی میں آئینہ کو پسند کرتا ہوں، آپ اس کا رشتہ میرے لیے مانگ لیں۔ ایک بار تو ہارون کی ماں بہت حیران ہو گئی کہ اچانک سے ہارون نے یہ سب کچھ کیسے بول دیا۔ ہارون کی ماں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ وہ ہارون کے لیے میرب کا ہاتھ مانگے، کیونکہ میرب بہت سادہ اور گھلنے ملنے والی بچی تھی، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ میری بہو میرب بنے، مگر وہ آئینہ سے بھی بہت محبت کرتی تھی۔ جب ان کے بیٹے نے رضامندی آئینہ میں تھی تو انہوں نے بھی اس میں کوئی مشکل کھڑی نہ کی اور اپنے دل کی خواہشات بتائے بغیر اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے اس کی خوشی میں خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم جب سے آئے ہو تمہاری نظریں ہمیشہ آئینہ پر ہی رہتی ہیں۔ وہ ہلکے سے ہنسی، پھر محبت سے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، میں جلد ہی تمہاری چچا اور چچی سے بات کروں گی۔ ہارون کے چہرے پر سکون آ گیا، اسے لگا اس کے دل کی سب سے بڑی الجھن ختم ہو گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ تو صرف کہانی کا آغاز ہے،
اصل امتحان تو ابھی باقی تھا، کیونکہ آئینہ کے دل میں کسی اور کے خواب بسے تھے اور ہارون کو اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہارون کے دل میں آئینہ کے لیے اتنی جلدی جگہ بنی کہ اسے یہ بات سوچنے کا موقع ہی نہ ملا کہ آئینہ کی اپنی زندگی ہے اور اس کی کچھ اپنی خواہشات ہوں گی۔ اس نے یہ سب کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی فقط اپنی خواہشات کا اظہار کیا، جس نے بہت سی زندگیاں تباہ کر دی۔ آئینہ کے لیے یونیورسٹی ہمیشہ ایک آزاد دنیا جیسی تھی، جہاں وہ اپنی شوخی، اپنی چمکتی مسکراہٹ اور اپنی معصوم شرارتوں کے ساتھ کھل کر رہتی تھی۔ وہ یہاں سب کی توجہ کا مرکز تھی، ہر کوئی اسے جانتا تھا، ہر کوئی اس کی باتوں میں کھو جاتا تھا، مگر آئینہ نے کبھی کسی کو دل کے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ محبت کو وہ ایک خواب سمجھتی تھی، ایک ایسی حقیقت جسے صرف فلموں اور کتابوں میں محسوس کیا جا سکتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ بہت سے لوگ اس کے حسن اور شوخی کے دیوانے ہیں، مگر وہ خود کسی کے لیے کبھی نہیں رکی تھی۔ لیکن پھر روشان اس کی زندگی میں آیا۔ روشان جو آئینہ کے شعبے میں سینئر تھا، بالکل اس سے مختلف، وہ خاموش طبع، کم گو اور گہری سوچ رکھنے والا لڑکا تھا۔ وہ ہر کسی سے زیادہ نہیں گھلتا تھا، اپنی دنیا میں مگن رہتا اور کلاس میں سب سے زیادہ قابل طلبہ میں شمار ہوتا تھا۔ وہ آئینہ کے جیسے لوگوں سے ہمیشہ فاصلہ رکھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ حد سے زیادہ خوش باش اور لاپرواہ لوگ صرف وقتی دلچسپی کے قابل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ایک گروپ پروجیکٹ کے سلسلے میں آئینہ اور روشان کو ایک ساتھ کام کرنا پڑا۔ آئینہ نے سوچا کہ وہ سنجیدہ لڑکے کو آسانی سے قابو کر لے گی، مگر روشان اس کی شوخیوں سے متاثر ہونے کے بجائے بے نیازی برتتا رہا۔ آئینہ کے لیے یہ حیرت کی بات تھی، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ لوگ اس کی مسکراہٹ پر فدا ہو جاتے، مگر یہاں معاملہ الٹا تھا۔ یہی چیز آئینہ کو روشان کی طرف مزید متوجہ کرنے لگی تھی۔ شروع میں وہ اسے صرف ایک چیلنج کے طور پر دیکھتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ روشان اسے نظر انداز نہ کرے، اس کی شوخیوں پر مسکرائے اور اس کی موجودگی کو محسوس کرے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، آئینہ کو احساس ہونے لگا کہ یہ کوئی معمولی توجہ حاصل کرنے کا کھیل نہیں تھا، بلکہ کچھ اور تھا، کچھ زیادہ گہرا، کچھ زیادہ سچا۔ روشان کی شخصیت میں ایک کشش تھی جو اس کی سنجیدگی، اس کی بردباری اور اس کے گہرے خیالات سے جھلکتی تھی۔ وہ دوسروں کی طرح صرف الفاظ کی حد تک اچھا نہیں تھا، بلکہ حقیقت میں دوسروں کے لیے کچھ کرنے والا انسان تھا۔ وہ آئینہ کی طرح شوق اور رنگین دنیا میں رہنے والا نہیں تھا، مگر اس کی خاموشی میں جو سکون تھا وہ آئینہ کے لیے اجنبی مگر دلکش محسوس ہونے لگا تھا۔ جب کبھی وہ گروپ پروجیکٹ کے دوران کسی مشکل میں پھنس جاتی، روشان بغیر کسی نمائش کے خاموشی سے اس کی مدد کر دیتا۔ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، مگر جب بھی کرتا تو آئینہ کو لگتا کہ وہ دنیا کی سب سے دلچسپ باتیں سن رہی ہے۔ وہ پہلی بار کسی کی باتوں کو اتنی توجہ سے سننے لگی تھی، کسی کے جملوں میں معنویت ڈھونڈنے لگی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آئینہ کو احساس ہوا کہ یہ محبت تھی، یہ کوئی چیلنج نہیں تھا، یہ کوئی وقتی کشش نہیں تھی، یہ حقیقت میں کچھ اور تھا۔ وہ جس روشان کو پہلے محض ایک روکھا، پھیکا اور بورنگ سا انسان سمجھتی تھی، وہی اب اس کی سوچوں میں جگہ بنانے لگا تھا۔ وہ بے اختیار اسے دور سے دیکھتی، اس کے انداز کو سمجھنے کی کوشش کرتی، کبھی اس کے سوالوں میں، کبھی اس کی خاموشی میں اور کبھی اس کی نظروں میں۔ وہ کچھ ایسا دیکھتی تھی جو دنیا کے کسی اور شخص میں نہیں تھا۔ یہ وہ لمحے تھے جب آئینہ کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید وہ ہمیشہ کے لیے کسی ایک شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ سکتی ہے۔ مگر سوال یہ تھا، کیا روشان بھی ایسے محسوس کرتا تھا؟ آئینہ کے لیے یہ سوال ایک پہیلی بن گیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکیوں کی توجہ کا عادی نہیں تھا، نہ ہی وہ ان باتوں میں دلچسپی لیتا تھا، مگر کبھی کبھی جب آئینہ بات کرتی تھی تو روشان کے چہرے پر ایک ایسی نظر آتی جیسے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے تھی۔ کبھی وہ بے اختیار اس کی باتوں پر مسکرا دیتا، کبھی خاموشی سے اس کی مدد کر دیتا اور کبھی بغیر کچھ کہے بھی اس کی پریشانی سمجھ جاتا تھا۔ یہ سب آئینہ کے لیے نیا تھا، کچھ ایسا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا، جو وہ ہمیشہ بے فکری سے اپنی زندگی گزارتی تھی، وہ جو ہمیشہ دوسروں کو الجھن میں ڈالتی تھی، آج خود ایک عجیب کشمکش میں تھی۔
آئینہ نے کئی بار سوچا کہ وہ روشان سے اپنے جذبات کا اظہار کرے، مگر پھر خود ہی رک جاتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر روشان نے انکار کر دیا تو وہ کیا کرے گی۔ وہ جانتی تھی کہ محبت میں انا ہوتی ہے، مگر پھر بھی ایک خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر روشنی انکار کر دے تو یہ خود ہی خود کبھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہے گی۔ وہ پہلے والی آئینہ سے کچھ بدل گئی تھی، کچھ ایسی تبدیلیاں تھیں جو اس کی زندگی کو متاثر کر رہی تھی۔ وہ جو بغیر کسی فکر کے اپنی زندگی گزارتی تھی، ایک بات جو ہر وقت اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی تھی، جس کی وجہ سے اسے سکون نہیں مل پا رہا تھا، وہ پہلے سے خاموش ہو گئی تھی۔ ہر کوئی اس کی خاموشی کی وجہ جاننے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی خاموشی کسی کو بھی قابل برداشت نہیں تھی۔ وہ چاہے شوخ تھی مگر وہ گھر کی رونق اور ہر کسی کے چہرے کی مسکراہٹ بھی تھی، جو کہ اب پہلے سے بھی بہت مدھم ہو گئی تھی۔ میرب کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ آئینہ جو ہمیشہ شوخ اور چنچل رہتی تھی، اب کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ وہ پہلے جیسی باتونی نہیں رہی تھی۔ اس کی وہ بے فکری، وہ شرارتیں، وہ شوخی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ اکثر کسی سوچ میں گم رہتی اور جب میرب اسے چھیڑنے کی کوشش کرتی تو وہ زبردستی ہنستی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہ ہوتی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میرب جو اپنی بہن کے ہر انداز سے واقف تھی، آخرکار اس سے سوال کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ایک رات جب دونوں بہنیں اپنے کمرے میں تھیں تو میرب نے آئینہ کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا، کیا بات ہے آئینہ؟ تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ تمہاری ہنسی میں وہ جادو نہیں، تمہاری باتوں میں وہ شوخی نہیں۔ تم کسی بات سے پریشان ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری بہن ہوں، تمہاری سب سے اچھی دوست۔ آئینہ نے چونک کر میرب کو دیکھا، جیسے وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ نظریں چرا کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کسی نامعلوم مقام کو دیکھ رہی ہو، جیسے خود کو الفاظ میں سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے بولی، میری خاموشی کی وجہ محبت ہے میرب۔ میرب حیرانی سے آئینہ کو دیکھتی رہی۔ آئینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نظریں جھکائیں اور دھیرے سے بولی، میں محبت کرنے لگی ہوں میرب، مگر جس سے محبت کی ہے میں نہیں جانتی وہ میرے بارے میں ایسا سوچتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ روشان ہے، میری یونیورسٹی میں، وہ مجھ سے بالکل مختلف ہے، مگر جانے کیوں میں اس کے ہر لفظ اور اس کی ہر نظر میں کھو گئی ہوں۔ وہ میری طرح نہیں ہے، وہ ہنستا نہیں ہے، زیادہ باتیں نہیں کرتا، مگر جب کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں اس سے زیادہ سچ بولنے والا اور کوئی نہیں۔ وہ مجھے بدل رہا ہے، مگر مجھے خود نہیں پتا کہ یہ بدلاؤ میرے حق میں ہے یا نہیں۔ میں اپنی ہی سوچوں میں الجھی ہوئی ہوں میرب۔ آئینہ کے لہجے میں ایک عجیب سی بے بسی تھی، ایک ایسی الجھن جو پہلے کبھی اس کے چہرے پر نہیں دیکھی گئی۔ میرب نے بہن کا ہاتھ تھام لیا اور گہری سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ معاملہ صرف محبت کا نہیں بلکہ قسمت کے امتحان کا آغاز تھا۔ ایک بار تو میرب بہت دیر خاموش رہی۔ آئینہ میرب کی طرف سے جواب کے انتظار میں تھی۔ میرب بھی اس کا کیا جواب دے گی؟ میرب نے کہا، آئینہ، یہ سب بہت مشکل ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہی ہو۔ ہمارے گھر اور خاندان والے ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم خاندان سے باہر شادی کریں، اسی لیے تم ارادے بدل لو تو بہتر ہے کہ تم اسے سمجھ جاؤ۔ ہارون نے جب اپنی ماں زاہدہ بیگم سے آئینہ کا رشتہ مانگنے کی بات کی تھی تو انہوں نے فوراً ہی اس پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ رشتہ ویسے بھی سب کے لیے بہترین سمجھا جا رہا تھا، خاندان کے اندر کی بات تھی۔ دونوں گھرانے ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے تھے اور ہارون خود بھی ایک اچھا، کامیاب اور سنجیدہ لڑکا تھا۔ زاہدہ بیگم نے جلدی ہی آئینہ کے والدین سے بات کی اور انہوں نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہاں کر دی۔ انہیں لگا کہ ہارون سے بہتر رشتہ ان کی بیٹی کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ جب آئینہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اندر سے جیسے ٹوٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ ہارون ایک اچھا انسان ہے، مگر اس کے دل میں تو روشان کی محبت جاگ چکی تھی۔ وہ کیسے کسی اور کا ہاتھ تھام سکتی تھی، مگر وہ بول بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے کبھی اپنے گھر میں کسی سے روشان کے بارے میں بات نہیں کی تھی، اور اب جب کہ سب ہارون کے رشتے کے لیے خوش تھے، وہ اکیلی یہ جنگ کیسے لڑتی؟
اس دن جب آئینہ بہت پریشان تھی، روشان نے اسے یونیورسٹی میں بلایا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا کے خاموش کونے میں بیٹھے تھے۔ روشان کی آنکھوں میں آج وہ الجھن نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی، بلکہ ایک فیصلہ تھا، ایک مضبوط ارادہ تھا۔ آئینہ، اس نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں بہت دنوں سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر سوچ رہا تھا کہ شاید تم میری بات کو سنجیدگی سے نہ لو، مگر اب میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں آئینہ، تمہاری باتوں میں، تمہاری مسکراہٹ میں، تمہاری ضد میں، سب میں میں نے اپنا سکون ڈھونڈ لیا ہے۔ تم صرف ایک دوست نہیں ہو، تم میری زندگی کی وہ روشنی ہو جس کے بغیر اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آئینہ نے حیرانی سے روشان کو دیکھا۔ وہ جس اظہار کا انتظار کر رہی تھی وہ لمحہ آج اس کے سامنے تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آئی، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں، میں بھی تمہارے بغیر کچھ نہیں سوچ سکتی، مگر اس کے دل میں گھر والوں کی خوشی، ہارون کا رشتہ اور اپنی ذمہ داریوں کی زنجیریں آ کر رک گئی۔ اب آئینہ ایک بہت بڑی آزمائش میں تھی۔ کیا وہ اپنی محبت کے لیے کھڑی ہو سکتی تھی یا پھر وہ گھر والوں کی مرضی کے آگے سر جھکا دے گی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہاں سے خاموش اٹھ کر گھر چلی آئی۔ بہت دیر سوچنے کے بعد، آئینہ دیکھیے نہ، توجہ کیا، اس نے روشن کے محبت سے خاموش بنایا تھا۔ اب تو روشان اسے حاصل ہو گیا۔ اب وہ دوبارہ سے پہلے والی آئینہ بن کر روشان کو حاصل کرے گی۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ روشان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور اگر وہ اس کا تصور بھی کرے تو وہ مر جائے گی۔ اب اسے پہلے والی آئینہ بن کر کسی بھی طرح اسے حاصل کرنا تھا جو اس کی خواہش تھی۔ آئینہ نے میرب سے مدد کرنے کو کہا کہ خدا را تم واحد میرا سہارا ہو، مجھے میری خواہش دلوا دو۔ میرب تھی جو آئینہ کی خوشی کے لیے اپنی جان بھی اس کے قدموں میں رکھ سکتی تھی۔ آئینہ کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ روشان کے اظہار محبت کے بعد وہ ہر لمحہ ایک کشمکش میں تھی کہ کیا کرے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے گھر والوں کے سامنے روشان کے لیے بات کی تو ایک طوفان آ جائے گا، اور ہارون کا رشتہ ٹوٹنے کا مطلب پورے خاندان میں بدنامی اور والدین کی ناراضگی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر یہ شادی نہیں چاہتے تھے، مگر اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک رات آئینہ نے میرب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ بہت بے چین لگ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ میرب، اگر میں تم سے کہوں کہ میری خوشی تمہارے ہاتھ میں ہے تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ آئینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرب اپنی بہن کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ کیا مطلب؟ آئینہ، کیا ہوا ہے؟ میرب پریشان ہو کر بولی۔ آئینہ نے آہستہ سے کہا، اگر ہارون کا رشتہ ٹوٹ جائے اور اگر کوئی ایسا الزام لگ جائے کہ سب کو مجبوراً یہ رشتہ ختم کرنا پڑے۔ حیرانی پھیل گئی۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں؟ بس تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ آئینہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، تمہیں ہارون پر الزام لگانا ہوگا کہ اس نے نشے کی حالت میں تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا۔ میرب نے صدمے سے بہن کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم جانتی ہو یہ جھوٹ ہوگا، مگر اگر میں نے یہ شادی کر لی تو میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میرب، تم ہی تو کہتی ہو کہ بہنوں کے لیے جان بھی حاضر ہونی چاہیے۔ کیا تم اپنی بہن کی خوشی کے لیے یہ قربانی نہیں دے سکتی؟ دیکھو میرب، اگر آج تم نے یہ نہ کیا تو میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ کچھ دیر کی بات ہے، سب یہ سنیں گے تو میرا اس سے رشتہ ٹوٹ جائے گا اور بات وہیں ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ کیا، تایا ہمارے گھر نہیں آیا کریں گے اور سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ روشان سے میری شادی ہو جائے گی اور سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جملے میرب کے دل کو چیر گئے۔ وہ ہمیشہ سے آئینہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھی، مگر یہ الزام تو کسی کی پوری زندگی برباد کر سکتا تھا۔ مگر جب اس نے آئینہ کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو وہ کمزور پڑ گئی۔ اسے لگا اگر وہ بہن کے لیے یہ نہیں کرے گی تو شاید وہ ہمیشہ خود کو مورد الزام ٹھہراتی رہے گی۔ اگلے دن خاندان میں طوفان آ گیا۔ میرب نے سب کے سامنے کہہ دیا کہ ہارون نے نشے میں مجھ پر حملہ کیا تھا۔ پورے خاندان میں سنسنی پھیل گئی۔ ہارون جو اس الزام کو سن کر صدمے میں تھا، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر آئینہ نے اپنے انداز سے سب کو مزید الجھا دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میری بہن جھوٹ بولے؟
اگر میرب کہہ رہی ہے تو ضرور کچھ ہوا ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہارون باہر کا رہنے والا تھا اور میرب انتہائی نیک اور سادہ لڑکی تھی، اسی لیے کوئی بھی ہارون کے حق میں چاہے جتنی بھی صفائیاں دیتا، ہارون پر کوئی کبھی یقین نہ کرتا۔ یہی جملہ کافی تھا۔ خاندان کے بزرگوں نے فوراً فیصلہ کیا ہارون اور آئینہ کی نسبت ختم کر دی جائے۔ زاہدہ بیگم پر جیسے بجلی گر گئی۔ وہ بار بار ہارون کی صفائی پیش کرتی رہی، مگر لڑکی کے الزام کو جھٹلانا آسان نہیں تھا۔ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے شخص سے نہیں کر سکتے جس پر ایسا الزام لگے، آئینہ کے والد نے سخت لہجے میں کہا، اور بس بات ختم ہو گئی۔ ہارون کے لیے یہ سب ایک دھوکے سے کم نہیں تھا۔ وہ جس آئینہ کو دل سے چاہنے لگا تھا، اس نے اپنی بہن کے ذریعے ایسا وار کیا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے تو ابھی تک یہی سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور آخر یہ سب کچھ اس کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے۔ جب ایک خاندان میں ایسی بدنامی ہوتی ہے تو اسے دھونے کے لیے بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ میرب کے اس الزام کے بعد زاہدہ بیگم اور آئینہ کے والدین نے فیصلہ کیا کہ ہارون کی شادی میرب سے کر دی جائے۔ اگر میرب کہتی ہے کہ ہارون نے اس پر ہاتھ ڈالا تو یا تو وہ غلط ہے یا پھر اسے انصاف ملنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں چاہتے کہ خاندان کی عزت مزید خراب ہو تو بہتر یہی ہے کہ ہارون اور میرب کا نکاح کر دیا جائے۔ جب یہ بات میرب کو معلوم ہوئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تو یہ سب سوچا بھی نہ تھا کہ کیا ہو گیا۔ وہ تو صرف آئینہ کی خاطر یہ سب کچھ کر رہی تھی، مگر اب اسے خود ایک ایسے رشتے میں بندھنا پڑ رہا تھا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہارون جو آئینہ سے محبت کرتا تھا، اب اس لڑکی کے نکاح میں تھا جس نے اس پر تہمت لگائی تھی۔ نکاح کے بعد ہارون کے چہرے پر غصے اور انتقام کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ تم نے پورے خاندان کے سامنے مجھ پر تہمت لگائی کہ میں نشے میں تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا، تو اب تم میرے نکاح میں ہو۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ عزت پر ہاتھ ڈالنا کسے کہتے ہیں۔ ہارون بہت زور زور سے چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اپنی شرٹ زور سے بیڈ پر پھینک دی۔ تب اس کی چیخیں سن کر اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی اور ہارون کو پکڑا کہ آخر تم کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم میرب میری بچیوں جیسی ہے، اگر تم نے ابھی اس کے ساتھ کچھ بھی برا کیا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ ماں، آپ تو یقین کریں، میرب نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ماں، مجھے آئینہ چاہیے، اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ ماں، اس نے اسے جان چھڑوانے کے لیے سب کچھ کیا، میں نے سب کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں۔ ہارون بے بسی سے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور ساتھ رو بھی رہا تھا کہ میرب کو اس پر اب ترس آیا تھا کہ اس نے ایک بے گناہ انسان کے ساتھ برا کیا، مگر وہ اپنی بہن کی خوشیوں کے ہاتھوں مجبور تھی۔ آئینہ کی حقیقت کھلنے کے بعد گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ اسے فوراً روشان سے بیاہ دیا جائے تاکہ خاندان کی عزت مزید نہ داغدار ہو۔ روشان پہلے ہی آئینہ سے دور ہو چکا تھا، مگر والدین کے دباؤ میں آ کر اس نے ہاں کر دی۔ اسے اپنے فیصلے پر شوق ہونے لگا تو اسے لگتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر دیا۔ اگر یہی سب کے لیے بہتر ہے تو ٹھیک ہے، روشان نے سرد لہجے میں کہا۔ آئینہ نے خود کو تسلی دی کہ شاید شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شادی کے بعد آئینہ کو احساس ہوا کہ روشان ویسا نہیں رہا جیسا وہ پہلے تھا۔ وہ اس سے اجنبیوں جیسا سلوک کرتا تھا، نہ محبت نہ عزت۔ آئینہ جتنا بھی روشان کو قریب لانے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی اسے دور دھکیل دیتا۔ ان کی آپس کی تلخیاں بڑھتی گئیں۔ روشان نے کبھی بھی آئینہ کو دل سے قبول نہیں کیا، اور آئینہ نے جتنی بھی کوشش کی سب بے سود رہا۔ اگر میں ہارون سے شادی کر لیتی تو شاید میری زندگی یوں برباد نہ ہوتی۔ آئینہ نے ایک دن اکیلے میں سوچا، میں نے خود کو برباد کر دیا۔ میں وہی اپنی ضد اور انا اور خواہشات کو پورے کرتے کرتے آج اپنی زندگی برباد کر بیٹھی ہوں۔ جلدی یہ واضح ہو گیا کہ یہ شادی نہیں چل سکتی۔ آئینہ نے سوچا تھا کہ وہ وقت کے ساتھ روشان بدل جائے گا، مگر وہ اور زیادہ سرد اور اجنبی ہوتا چلا گیا۔ چند مہینوں کے اندر ہی روشان نے آئینہ سے صاف کہہ دیا کہ میں مزید اس رشتے کو گھسیٹ نہیں سکتا۔ ہمارے درمیان نہ محبت ہے اور نہ اعتماد۔ بہتر یہی ہے کہ ہم لوگ الگ ہو جائیں۔ یہ الفاظ آئینہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ کیا میں نے سچ میں اپنی محبت کے لیے سب کچھ برباد کر دیا؟ آئینہ کو اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ہارون کو چھوڑ کر اور اپنی بہن کی قربانی لے کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔
ہارون مجھ سے سچی محبت کرتا تھا اور میں نے اسے دھوکہ دے کر خود کو تنہائی میں دھکیل دیا۔ شروع میں ہارون کے دل میں صرف غصہ اور انتقام تھا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا اس نے میرب کی خاموشی، اس کی معصومیت اور اس کی قربانی کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ میرب نے کبھی بھی آئینہ کی حقیقت کھلنے کے بعد خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس اپنے نصیب کو قبول کر چکی تھی اور اپنی نئی زندگی میں صبر سے چل رہی تھی۔ یہی چیز ہارون کے دل میں میرب کے لیے نرم گوشہ پیدا کر گئی۔ وہ لڑکی جس نے اپنی بہن کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، دھوکے باز نہیں ہو سکتی۔ ہارون نے ایک دن خود سے کہا۔ وہ جتنا میرب کو سمجھنے لگا اتنا ہی اسے احساس ہونے لگا کہ شاید یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ آئینہ کی حقیقت جاننے کے بعد ہارون کو یہ یقین ہو گیا کہ آئینہ اس کے لیے نہیں بنی تھی۔ ہارون نے اب آئینہ کے خیال کو دل سے نکال دیا تھا۔ اب جب وہ میرب کو دیکھتا تو اسے ایک معصوم لڑکی نظر آتی، جس نے محبت، دھوکے، الزام اور قربانی سب کچھ برداشت کیا، مگر پھر بھی سر جھکا کر جیتی رہی۔ میرا نصیب یہی تھا اور شاید یہی میرے لیے بہتر تھا، ہارون نے دل ہی دل میں سوچا، اور پہلی بار میرب کو اپنے دل کے قریب محسوس کیا تھا۔ رات کا سناٹا، چاندنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ ہارون کی آنکھ کھلی تو وہ پانی پینے کے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ راستے میں لاؤنج کی مدھم روشنی میں سے میرب نظر آئی۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی، اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہارون بے اختیار رک گیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ اس نے میرب کو اس حالت میں دیکھا تھا، مگر آج وہ کچھ اور محسوس کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ میرب ایک خاموش اور کمزور لڑکی ہے جو تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو گئی ہے، مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ خاموشی دراصل اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یا اللہ، اگر میری آزمائش کا وقت ابھی باقی ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر میری بہتری میرے نصیب میں ہے تو میرے دل میں سکون ڈال دے۔ میرب کے لبوں سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، یا اللہ، اگر ہارون میرے مقدر میں ہے تو اس کے دل میں میرے لیے نرمی پیدا کر دے، اور اگر نہیں تو مجھے اس کی محبت کی طلب سے آزاد کر دے۔ ہارون نے کبھی کسی کو اس طرح اللہ کے آگے جھکتے نہیں دیکھا۔ یہ عورت جو اس کے نکاح میں تھی مگر جسے اس نے ہمیشہ دھوکے باز سمجھا، آج اسے سب سے زیادہ سچی لگ رہی تھی۔ وہ وہیں کھڑا رہا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کے اندر کچھ بدلنے لگا۔ کیا میں واقعی اندھا تھا؟ کیا میں نے ہمیشہ میرب کو غلط سمجھا؟ یہی وہ لمحہ تھا جب ہارون کے دل میں میرب کے لیے جگہ بن گئی تھی۔ اگلی صبح جب میرب ناشتے کی تیاری کر رہی تھی، ہارون اس کے قریب آیا۔ وہ پہلی بار اسے ایک الگ نظر سے دیکھ رہا تھا، ایک ایسی نظر سے جس میں نرمی تھی، محبت تھی، اور شاید پہلی بار احترام تھا۔ میرب نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ہارون نے اسے اتنے نرم لہجے میں پکارا تھا۔ ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا نا؟ ہارون کی آنکھوں میں ندامت تھی، اور اس بار میرب اس کے لہجے میں کوئی سختی، کوئی طنز نہیں دیکھ رہی تھی۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں ایسے راستے پر لے آتا ہے جو ہم نے خود نہیں چنا ہوتا، مگر وہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے، ہارون نے آہستہ سے کہا، اور پہلی بار اس نے اپنی محبت کا اظہار بغیر کسی غرور، بغیر کسی ضد کے سچے دل سے کیا۔ ہارون نے جب اپنے دل کی سچائی کو قبول کیا تو اسے مزید کسی چیز میں شک نہیں رہا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ میرب کو اس زندگی کا حصہ بنائے گا جس کی وہ مستحق تھی۔ ہم یہاں اس ماضی کے سائے میں نہیں رہ سکتے میرب، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں جہاں ہم ایک نئی شروعات کر سکیں۔ میرب کے لیے یہ سب ایک خواب کی مانند تھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی، آج پہلی بار کسی نے اسے اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہارون نے جب ماں سے بات کی تو انہوں نے بھی اس فیصلے کو خوشی سے قبول کیا۔ بیٹا، شاید یہ سب پہلے ہو جانا چاہیے تھا، مگر اللہ نے جو وقت مقرر کیا وہی بہتر تھا، ماں نے میرب کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ہارون نے میرب کو اپنے ساتھ جرمنی لے جانے کا انتظام کیا۔ وہ جانتا تھا پاکستان میں رہ کر وہ کبھی بھی اس ماضی سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکے گا۔ ایک نئے ملک، ایک نئی زندگی میں وہ میرب کو وہ عزت اور مقام دینا چاہتا تھا جو ہمیشہ سے اس کی حقدار تھی۔ جرمنی میں ہارون اور میرب کی زندگی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ میرب جو کبھی ہارون کی نفرت کا شکار تھی اب اس کی محبت اور عزت کی مستحق ہو چکی تھی۔ ہارون نے
پہلی بار جانا کہ محبت صرف چہرے کی خوبصورتی سے نہیں ہوتی بلکہ دل کی پاکیزگی اور قربانی سے ہوتی ہے۔ وہ بھی خوش باش مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ دوسری طرف آئینہ کے لیے زندگی ایک مسلسل سزا بن چکی تھی۔ روشان اسے چھوڑ چکا تھا اور اس کے والدین نے بھی اس سے کنارہ کر لیا۔ وہ جو ہمیشہ سب کی آنکھوں کا تارا تھی اب ایک ایسی کہانی بن گئی تھی جسے سب بھولنا چاہتے تھے۔ یہ کہانی صرف محبت، دھوکے اور قربانی کی نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جھوٹ اور خود غرضی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ سچائی اور صبر کرنے والوں کو آخر کار ان کا حق مل ہی جاتا ہے۔ ہارون اور میرب کی زندگی سکون اور محبت سے بھر چکی تھی، جبکہ آئینہ ایک ایسی داستان بن چکی تھی جسے وقت کے ساتھ سب نے بھلا دیا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔